دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئی اسی طریقے پر، غلط لوگوں کے پیروی کرنے کی بنیاد پر۔ تم اس قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تم اس قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو، جاؤ تم نکلو یہاں سے، میں فیصلہ کروں گا۔ بالآخر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ نبی نے کہا کہ اسامہ، یہ تو فاطمہ ہے، یہ تو قریش کے کسی گھرانے کی عورت ہے، ان کی جگہ پر اگر میری اپنی بیٹی، میری لخت جگر اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو یہ محمد ابن عبداللہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے، اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ آج دیکھو دنیا میں اگر کوئی منسٹر کا لڑکا اگر کسانوں پر گاڑیاں چلا دیتا ہے تو 5 دن تک ان کی ارسٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر جناب اگر کوئی چلا جاتا ہے تریپورہ کی حالت کو دکھانے کے لیے تو اس کے اوپر UAPA ڈال کر اندر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، اور ادھر منتری جی کا بیٹا ہے، کرسی کھسک جائے گی پیچھے سے اگر اس کے اوپر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالیں گے۔ آؤ اسلام کے نظام کو دیکھو، مساوات، برابری، عورت ہو کہ مرد ہو، all person all equal in the sight of the Quran۔ یہ تو تم نے بنائے، یہ بڑا، یہ چھوٹا، اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو، صاف لفظوں میں کہا محمد رسول اللہ نے، میں اندھکار کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اس دھرتی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے اور اس نفرت کو دور کرنے کے لیے۔ اور آج اسی قرآن پر اور اسی احادیث پر اعتراض در اعتراض کر رہے ہو، پتہ نہیں ہے تو پڑھ کر کے دیکھو، محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام پر الزام لگانے سے پہلے اس کو ٹٹولو، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے ان کا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں جی الزام لگائیں گے۔ ارے اسلام کی طرح عدالت، مساوات، برابری دنیا کے اندر آج تک کسی قوم نے نہیں کیا، یہ یاد رکھنا ہوگا تمہیں، معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا ہوگا۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھ کر، جب ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے گورنر بنے، چونکہ حضرت سعد نے ایران کو فتح کیا تھا، حضرت سعد ایران کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہ میں گورنر بن چکا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باڈی گارڈ قائم کیے، باڈی گارڈز رکھے کہ لوگ آئیں گے تو پہلے باڈی گارڈز کو پوچھیں گے تب مجھ سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلتا ہے، اس وقت امیر المؤمنین، اس وقت کے خلیفہ عمر فاروق تھے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سعد، حضرت بلال حبشی کو ایک چٹھی لکھ کر دیتے، ایک چٹھی، اس چٹھی کو دیتے کہ جاؤ سعد ابن ابی وقاص کو دے دینا، اور سب سے پہلے بلال، کون تھے بلال؟ کالے کلوٹے، کوئی منتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی سنتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی مکھیا ممبر کا چہیتا نہیں تھا۔ مکھیا جی آئیں گے تو لیجئے کرسی، اب مکھیا جی کے پاس بیٹھ گئے تو شان سمجھتے ہیں، اب مولانا عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ارے کن کے پاس بیٹھ گئے، مولانا کے پاس۔ مولانا نعمت ہے، مولانا ہے تو مدرسہ ہے، مولانا رہیں گے تو مدرسے کی آبیاری کریں گے، لازم ملزوم ہے۔ اگر مولانا ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے تو مدرسے کو کون آباد کریں گے؟ مدرسے ختم ہو جائیں گے، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کے عقیدے ختم ہو جائیں گے، آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، آپ اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے، آپ پھر کافر و مشرک بن کر مرو گے۔ یہ پیغام قرآن کا۔ اسی لیے دنیا دار، عہدے پاور والے کی کوئی فضیلت اور کوئی مقام اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کی نظر میں اگر کسی کے مقام، کسی کی فضیلت ہے تو اس کے کام کی وجہ سے. اس لیے بڑی خوبصورت انداز میں اس منتر میں سمجھایا. میں نے کئی جگہ کہا شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام چھتیو یاتی وترتوم وگھادویشیم تتھے چچا سیک ایواترپتی پرجانام کتھم پنرجا تکرتا پربھیدہ. صاف لفظوں میں کہا کہ ہر آدمی کو ایک ہی ایشور نے، ایک کو دیوہ، ایک ہی ایشور نے جب پیدا کیا ہے تو پھر یہاں دنیا کے اندر میں لوگ اتنے الگ الگ کیوں بٹ گئے جی؟ کیوں بٹ گئے؟ ہمارے یہاں کوئی سید ہو، قریش ہو، انصاری ہو، شیخ ہو، چودھری ہو، تیلی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں، سب کوئی مسجد میں جائے گا، نماز ایک قسم میں کھڑا ہو کر پڑھے گا اور سب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا. لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں. کہاں سے لاؤ گے اس بیماری کا علاج؟ نرسنگانند تیواری جی داسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر تو بڑے بڑی باتیں آپ کو بولنا آتا ہے. کہاں سے لاؤ گے اس بھید بھاؤ کا علاج؟ آنا پڑے گا محمد کے دامن میں، تمہیں آنا پڑے گا قرآن کے اوراق میں، تمہیں علاج ملے گا. تمہیں آنا پڑے گا ابو بکر کی زندگی میں، عمر فاروق کی زندگی میں آنا پڑے گا، حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں آنا پڑے گا. الزام لگانا بند کرو. پورا کا پورا بغداد، پورا کا پورا عراق، پورا کا پورا ملک شام کیسے اسلام میں آیا؟ میں نے آج تاریخ پڑھی ہے. آج اب سے پہلے میں نے کہیں نہیں بولا، لیکن آج بولتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر. پورا کا پورا عراق اسلام کی اچھائی کو، برابری کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا. حضرت خالد بن ولید گئے تھے، عراق کو فتح کیا تھا. وہاں کے لوکل لوگوں کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ملک شام آتے، ملک شام کو قبضہ کیا تو ملک شام کے اندر، وہاں پر ملک شام میں پوپ تھے، پوپ اور پادری، یعنی عیسائی اور یہودی کے بڑے رہنما تھے، اور وہ اس وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے تھے. چاپلوسی مطلب ان کی غلامی کرتے تھے. اس وقت کے ایم پی، علاقے کے ایم ایل ایز، علاقے کے مکھیاؤں کے تلوے چاٹتے تھے کیونکہ وہاں سے پیسے ملتے تھے. وہ پاپ اور وہ پادری، یہودی اور عیسائی دھرم کے عالم، ان کے گرو کو کہا جاتا ہے. وہ ہمیشہ سے کیا بولتے؟ وہ ہمیشہ سے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرا کر رکھتے تھے کہ ارے یہ مکھیا جی بہت اچھا ہے، ارے یہ ایم ایل اے صاحب بہت اچھا ہے، یہ ایم پی صاحب بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ایسا ایسا کرتا ہے. تو لوگوں کے بیچ میں ہر تقریر میں ان کی تقدس کو بیان کرتے تو لوگ ہمیشہ بیچارہ مجبور ہو کر ڈرے رہتے تھے. مکھیا ممبر صاحب کہیں کیس میں نہ ڈال دیں، اندر نہ ڈال دیں، اسی لیے وہ ان سے ڈرتے اور اپنے پوپ اور اپنے پادری کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے تھے. لیکن جب حضرت خالد بن ولید گئے عراق میں، جب حضرت خالد بن ولید پہنچے ہیں ملک شام میں، یہاں جانے کے بعد وہ جو کر و فر تھا، تانا شاہی تھی، وہ جو پوپ کی تقدس جھوٹی باتیں اور وہ مکھیا ممبر کا زد و کوب تھا، وہ جو تانا شاہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، وہ ڈرے سہمے رہتے تھے. آزادانہ زندگی نہیں تھی ان کی، ہمیشہ سے پستے ہوئے چلے آ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہر کوئی آزاد ہے، کسی پوپ کی نہیں چلے گی، کسی پادری کی نہیں چلے گی، کسی مکھیا ممبر کی نہیں چلے گی، بلکہ ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی پرسنل زندگی کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. ہر کوئی اپنے رب کی، اپنے پرماتما کی عبادت کرو اور ہمیں ٹیکس دیتے رہو، امن اور شانتی کے ساتھ رہو. جب ہر کسی کے ساتھ جب مساوات اور برابری کا معاملہ دیکھا تو عراق اور شام کے ٹوٹل یہودی اور کرسچن، وہاں کی یہودیت اور صہیونیت تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں، اے خالد بن ولید، ہم نے تو سنا تھا کہ محمد ہیں جو امن پرست ہیں، محمد ہیں جو سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہیں، برابر بھید بھاؤ ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، بلکہ برابر کی انسیت محبت کرتے ہیں. آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، آج ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہے، آج ہم نے برابری کو، انصاف کو دیکھا ہے. اس لیے جس دھرم کو آپ لے کر آئے، بتائیے کیا کرنا ہوگا؟ پورا کا پورا عراق، بھارت کے کرپٹ میڈیا، تاریخ پڑھو عراق کی، تاریخ پڑھو ملک شام کی،
तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है। हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे, क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे हैं, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे हैं। उनके इस फ़ैल को देखकर यरूशलेम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फलस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों कि तलवारों वाला धर्म है, पढ़ो ना कुरान, ला इकराह फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज़ बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा।